الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 42 سے اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے تمام احسانات یاد دلائے، اور پھر جب انہیں حوصلہ دلا کے، تسلی دلا کے مضبوط کر لیا اور کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو اب اپنے کام پہ بھیج دیا۔ وہ کام کیا تھا؟ اذهب انت واخوک، جائیں آپ اور آپ کا بھائی یعنی ہارون، بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، یعنی خالی ہاتھ نہیں جانا، اس کے پاس نشانیاں لے کے جانا ہے۔ نشانیاں وہی پیچھے جن کا تذکرہ ہوا، ایک لاٹھی اور دوسرا ید بیضاء، یعنی ہاتھ بغل میں ڈالیں گے سفید ہوگا، اور لاٹھی ڈالیں گے سانپ بن جائے گی۔ یہ نشانیاں مراد ہے یہاں۔ ولا تانیہ فی ذکری، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں، میرے ذکر میں۔ یہاں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ذکر کا لفظ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو ذکر عام جسے ہم ذکر کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، تو جب اس کے پاس جاؤ، اسے تبلیغ کرو، دعوت دو، تو مجھے نہ بھلانا، میرا ذکر کرتے رہنا۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے ایک داعی کا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا عزم قوی ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد تازہ رکھیں گے، تو انہیں اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے گزشتہ احسانات بھی یاد آتے رہیں گے کہ کیسے کیسے اللہ نے ہماری مدد کی تھی، تو اب وہ گھبرائیں گے نہیں۔ اور آدمی کوئی بھی کام کرنے لگے تو اس میں اللہ کا ذکر ساتھ کرے، اللہ کو یاد رکھے، اللہ مدد کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ انفال میں، جنگ بدر کے تذکرے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، جب تم دشمن سے ملو تو وہاں ثابت قدمی دکھانا اور اللہ کا ذکر بہت کرنا، کیونکہ مدد کرنے والا اللہ ہے۔ تمہیں محض اپنی ہمت پہ، اپنی جرت پہ، اپنے اسلحہ پہ اور اپنی صلاحیت پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ تمہارا اللہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ حکمت ہوتی ہے ساتھ ذکر کرنے کی۔ ٹھیک ہے، تم اپنا فن دکھا سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، لیکن اللہ کی مدد جب تک نہ ہو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس لیے اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں بھی وہی کہا کہ اسے جا کے تبلیغ کرو اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، ذکر کرتے رہنا، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، ذکر سے مراد وعظ اور تبلیغ ہے۔ ذکر وعظ اور تبلیغ کو بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ وہاں ذکر سے مراد خطبہ ہے،
اور جیسا کہ ایک اور حدیث ہے کہ جب دوسری اذان ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے جو مسجد کے دروازے پہ ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں، اور وہاں لفظ ہیں یستمعون الذکر، وہ ذکر غور سے سنتے ہیں۔ تو وہاں ذکر کسے کہا گیا ہے؟ خطبے کو، وعظ کو، تبلیغ کو۔ تو یہاں ذکر سے مراد وعظ و تبلیغ بھی ہو سکتی ہے۔ فرعون کے پاس جاؤ دونوں، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، یعنی میرے وعظ میں، میرے دین کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کرنا، بھرپور انداز میں دین کی بات کرنا۔ اب اس میں ایک داعی حضرات کو یہ تلقین بھی ہے کہ وہ بغیر تیاری کے بات نہ کریں۔ جمعہ پڑھانا ہے، درس دینا ہے، تقریر کرنی ہے، اس میں باقاعدہ ان کی تیاری ہونی چاہیے، باقاعدہ موضوع تیار کریں، صحیح بات کریں لوگوں کے سامنے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، حدیں پامال کر گیا، حدوں سے آگے بڑھ گیا ہے، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ۔ اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ پیچھے ہے یاد پس منظر؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اکیلے ہیں، اور یہاں صیغہ آ گیا تثنیہ کا، اذهبا، تم دونوں جاؤ۔ یہ تو اس وقت کہا جاتا ہے نا جب سامنے دو ہوں، یہ اذهبا کا صیغہ تب بولتے ہیں عربی میں جب سامنے دو ہوں، انہیں کہا جائے اذهبا، تم دونوں جاؤ، جبکہ وہاں سامنے ایک کھڑا ہے۔ تو اس میں پھر توجیہ یہ ہے کہ اگرچہ وہاں سامنے ایک تھا، لیکن اس ایک نے دوسرے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اسے بھی نبی بنا، میرے کام میں شریک کر، وہ میری مدد کرے، مجھے تقویت دے۔ تو اللہ نے کہا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، تیری درخواست سن لی گئی۔ اب جب درخواست قبول ہو گئی تو ہارون علیہ السلام بھی نبی بن گئے۔ اب جب نبی بن گئے تو چونکہ دونوں نے جانا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو کہہ رہے ہیں تم دونوں جاؤ، مطلب تو سن رہا ہے میرا پیغام، اس تک پہنچانا، دونوں چلے جانا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں بھائی تو نا فلاں کو ساتھ کر اور تم دونوں فلاں جگہ چلے جاؤ اور یہ کام کر کے آ جاؤ۔ تو یہ محاورہ ہم بھی بولتے ہیں، اگرچہ بندہ سامنے ایک کھڑا ہوتا ہے لیکن دو کا خطاب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے صیغہ تثنیہ کہا گیا۔ اس لیے پہلے کہا تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ، پہلے یوں کہا، اب پھر دونوں کو خطاب شروع ہو گیا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پس تم دونوں اسے کہو بات نرم، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے، یعنی اللہ سے۔ تم دونوں اسے نرم بات کرو۔ اس میں ایک داعی کے لیے سبق ہے، ایک واعظ کے لیے، داعی کے لیے، دین کی دعوت دینے والے کے لیے سبق ہے کہ اسے اپنا لہجہ نرم رکھنا چاہیے، اس کا انداز پیارا ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، چاہے مد مقابل کافر کیوں نہیں، چاہے بہت بڑے ظالم جابر کافر کو تبلیغ کیوں نہیں کرنی۔ ظاہر ہے جب اسے دین کی تبلیغ کرو گے وہ گالی دے گا، بدتمیزی پہ اتار آئے گا، سختی کرے گا، لیکن ایک مومن کو اپنا اخلاق ٹھیک رکھنا چاہیے۔ وہ بدتمیزی کے مقابلے میں بدتمیزی پہ اتار آئے تو پھر فرق کیا رہا ایک تبلیغ کرنے والے میں اور جس کو تبلیغ کی جا رہی، پھر دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ پھر تو یہ تو اسے تبلیغ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اسے اس کی اصلاح کر رہا ہے، تو اسے اعلیٰ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔
آگے بندہ جیسے بھی بدتمیزی کرے یہ اعلیٰ اخلاق پہ رہے. اور یہ نرم لہجہ جب تک نہ ہو نا تو اس وقت تک اگلا بات نہیں سنتا. اسی لیے آگے کہا گیا لعلہ یتذکر، نرم بات کرو گے شاید کہ وہ نصیحت لے. نصیحت تبھی لے گا وہ، تبھی یہ امکان ہے کہ وہ تمہاری بات سنے شاید. کیونکہ اگر تم جا کے سخت لہجہ اپناؤ، آگے وہ بھی ظالم جابر بادشاہ ہے، اور تم جا کے سخت باتیں کرو، اوے فرعون کافرہ، فتوے لگا دو جا کے، اوے مشرکہ بتیا، کون سنے گا؟ وہ تو غصے میں آ جائے گا، مجھے یہ مشرک کافر کہہ رہے ہیں. اس لیے یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے بھی جا کے حق ادا کیا، نرم لہجہ اپنایا، اور اسے جا کے آرڈر کے انداز میں بات نہیں کی. اسے کہا حل کا الا ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی، کیا تجھے کوئی رغبت ہے، شوق ہے کہ میں تجھے کچھ نصیحت کروں؟ یعنی انداز دیکھیں، پیار کا انداز، اس سے مشورہ جیسے لیا جا رہا ہو، اس کی دلچسپی معلوم کی جا رہی ہو. اور حدیث میں بھی نرمی کے متعلق بہت سی اہمیت آئی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا. عائشہ، یقیناً اللہ نرمی کرنے والا ہے، وہ نرمی پسند کرتا ہے، اور وہ نرمی پر جتنا عطا کرتا ہے اتنا نہ سختی پر دیتا ہے اور نہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پہ دیتا ہے. نرمی کے ذریعے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں حاصل ہو سکتے. اور ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی کہ الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ينزع من شیء الا شانہ، او کما قال، کہ جس چیز میں نرمی آ جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جائے تو وہ اس چیز کو عیب دار بنا دیتی ہے. بندے میں نرمی نہیں، وہ عیب دار بن جاتا ہے. جس میں نرمی آ جائے وہ مزین بن جاتا ہے. تو یہاں بھی نرمی کی تلقین کی جا رہی ہے، بس کہو تم اس سے بات نرم. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت لے یا ڈر جائے. لعلہ یقین کے لیے نہیں ہوتا، شک کے لیے ہوتا ہے، شاید کہ یہ کام ہو جائے. شاید کا لفظ ہم بھی کس پہ بولتے ہیں؟ جو ایک مشکوک چیز ہے، یقینی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے، کیا اللہ کو شک تھا کہ اس نے نصیحت لینی ہے نہیں لینی، ڈرنا ہے نہیں ڈرنا، مسلمان ہونا ہے نہیں ہونا؟ اللہ کو شک تھا؟ اللہ تو عالم الغیب، اسے تو پہلے پتہ تھا کہ اس نے آگے نہیں ماننا. پھر یہ لعلہ کیوں آ گیا؟ بات نرم کرو شاید کہ نصیحت لے لے، یہ شاید کیوں بولا اللہ نے؟ اللہ کو تو پہلے کا پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے، پتہ ہے اسے. تو یہ لعلہ جو بولا گیا ہے نا، یہ اللہ کے اعتبار سے نہیں بولا، یہ ان کے اعتبار سے بولا ہے. موسیٰ اور ہارون کے اعتبار سے یہاں لعلہ ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کیا ہونا ہے. لعلہ جو بولا، لعلہ کا معنی شاید، شاید کا لفظ جو اللہ نے بولا ہے موسیٰ اور ہارون کے اعتبار سے بولا، بھئی تم یہی توقع رکھ کے جاؤ، کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں تھا نا آگے رزلٹ کیا نکلنا ہے، وہ تو عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے انہیں کہا تم نرم بات کرو اور یہ توقع رکھ کے جاؤ کہ شاید وہ نصیحت لے لے یا اللہ سے ڈر جائے. یہ ان کے اعتبار سے شاید بولا ہے. اور پھر یہاں ہمیں یہ بات بھی، یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک آدمی جب دعوت دے کسی کو، آگے جتنا بڑا متکبر سرکش بے دین کیوں نہیں ہے،
تو اس دعوت دینے والے کو دل میں امید رکھنی چاہیے، پر امید ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دل بدلنے والا اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے دل بدل دے، جتنا بڑے سے بڑا سرکش کیوں نہیں ہے، جتنا بڑے سے بڑا متکبر کیوں نہیں، بے دین کیوں نہیں، ہو سکتا ہے اس کے دل کی کایا پلٹ جائے، اس لیے اسے امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے اس کے پاس جانے سے۔ کیوں؟ کس بات کا ڈر؟ ان یفرط علینا، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے ہم پر، او ان یطغى، یا یہ کہ وہ سرکش بن جائے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، دونوں بولے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اب لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغام لے گئے ہارون علیہ السلام کے پاس، بھئی دونوں نے ہم نے جانا ہے۔ اب پھر اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے، یعنی جلدی کرے اور ہماری بات ہی نہ سنے، پہلے ہمیں مروا دے، یا پھر بات سنے اور سرکشی پہ اتر آئے، یعنی اللہ کے متعلق نازیبا الفاظ بولنے لگ جائے، یا بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم ڈھانے لگ جائے، کیونکہ ویسے ہی ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو اللہ اس بات سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اور یہ ڈر فطری تھا۔ دیکھیں ایک طرف ایک بادشاہ ہے بہت بڑا، اور ساتھ بہت بڑا ظالم ہے، اور دوسری طرف اس فرعون کی غلام قوم کے یہ دو فرد ہیں۔ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، ایک طرف ایک بادشاہ ہے اور ظالم جابر بادشاہ ہے، اور دوسری طرف یہ اس کے پاس جانے والے کون ہیں؟ اس کی غلام قوم کے فرد ہیں۔ اب ڈرنا یہ ایک فطرت تھی انسانی، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے یا سرکش ہو جائے۔ قال لا تخافا، اللہ نے کہا تم ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ کتنا بڑا دل ان کا مضبوط کیا، یہ کہہ کے کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، وہ سب کی بات ہے، سب کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ معیت مختلف ہوتی ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ مستوی ہے، جہاں کہ میں تم سب کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں بھی ہو، وہاں مراد علم اور قدرت کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں معیت عامہ، یہ عام معیت ہے، عام ساتھ ہے اللہ کا ہر کسی کے ساتھ، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ اللہ کا علم سب کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت سب پہ ہے۔ ایک ہوتی ہے معیت خاصہ، خاص معیت اللہ کی، خاص انداز میں اللہ کا ساتھ ہونا، وہ صرف اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے معیت خاصہ۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نصرت، مدد، حفاظت، یہ صرف اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اسی معنی میں ہے کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ تم جب وہاں جاؤ گے، کوئی بات تم کرو گے، آگے کوئی وہ کرے گا، پھر آگے اس کا رد عمل کیا ہے، میں ساری باتیں سنوں گا بھی صحیح، دیکھوں گا بھی صحیح، تو جہاں مجھے ضرورت پڑی تو میں خود پھر کروں گا اپنا کام، تمہاری طرف وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ڈرو نہیں، تم بلا جھجک جاؤ۔ اور پھر واقعی ایسے ہوا۔ اب ایک طرف وہ بادشاہ ہے، پورے مصر کے وسائل کا مالک ہے، اور فوج کا پہرا ہے،
اور یہ اس پہرے میں سے سیدھے اس کے پاس جا پہنچتے ہیں، دونوں نہتے ہیں، صرف بظاہر ایک لاٹھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، بظاہر ایک لاٹھی ہے ساتھ، اور کوئی فوج کوئی پہرے دار ان کو روک نہیں سکتے، سیدھے فرعون کے پاس جا کھڑے ہوئے اس کے دربار میں، پھر اس کو تبلیغ کی، اس کے ساتھ بڑا مکالمہ ہوا، تفصیلات آتی ہیں مختلف جگہوں میں، سوال جواب ہوتے رہے، اس نے دھمکیاں دیں، لیکن اس کے باوجود نہ قید کر سکا نہ قتل کر سکا۔ اتنا بڑا بادشاہ، ظالم، اور فوج اس کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں اکیلے تنہا وہاں جا کے کھڑے ہیں، اور مجبور و مقہور قوم کے فرد ہیں، غلام قوم کے فرد ہیں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، لیکن اس کی جرت نہ ہوئی قید کرنے کی، قتل کرنے کی، یا اور کوئی اذیت دینے کی۔ تو اللہ کے ساتھ ہونے کا اس سے بڑا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو کہا تھا ہر بار بات سچی ثابت ہوئی، اللہ نے ساتھ دیا، واقعی ساتھ ہے بہت بڑا اللہ کا، کہ اسے جرات تک نہیں ہوئی۔ کہا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، پس تم جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا، پس دونوں کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کے۔ تو رب نہیں، جو تیرا رب ہے نا اصل، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہاں ایک مقصد ان کا بیان ہوا ہے، ان کے بھیجے جانے کے دو مقصد تھے، ایک تو اسے توحید کی دعوت دینی، اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کرانا۔ تو کہیں وہ بات بیان ہوئی، کہیں وہ بات بیان ہوئی، یہاں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج، اور جگہوں میں ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت بھی دی اسے، اس پہ مکالمے بھی ہوئے۔ بنی اسرائیل اصل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ یہاں مصر میں یوسف علیہ السلام کے ذریعے آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ جب بکتے ہوئے یہاں مصر میں آئے، پھر ایک دن مصر کے حکمران بن گئے، اب یہی بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، سارے بنی اسرائیل تھے۔ اب یہاں ان کی حکومت چلی، اور پھر جب انہوں نے اللہ کے، یوسف علیہ السلام تو چلے گئے، بعد میں جو باقی بنی اسرائیل تھے انہوں نے اللہ کے قوانین توڑے، تو پھر ان کی پستی کے دن آ گئے، ان سے حکومت چھن گئی، فرعون کی حکومت آ گئی، یہ غلام بن گئے۔ اب وہ ان پہ بڑے ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرا دیتا، ان سے مشکل ترین کام لے لیتا، مشقتیں کراتا۔ تو اسی لیے اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج، ہم یہاں مصر سے اپنے علاقے واپس چلے جائیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب نہ دے، یعنی سزائیں نہ دے، اذیتیں نہ دے، ان کے بیٹوں کو قتل نہ کر۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہے اس شخص پر جو پیروی کرے ہدایت کی، اتباع کرے، پیروی کرے، الہدا، ہدایت کی، ہدایت جو اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، جو اللہ کے دین کی پیروی کرے سلامتی اس پہ ہے بس۔ اور یہ وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط میں لکھتے تھے جو کافر بادشاہوں کے پاس آپ نے خطوط لکھے۔ روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اسی طرح کسریٰ تھا، باقی بادشاہ تھے، جب ان کو آپ نے سن 9 ہجری میں خطوط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ان میں آپ یہی آیت لکھتے تھے ساتھ، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہے جو دین کے پیچھے چل پڑا۔ سلامتی سے مراد
دنیا آخرت کے عذابوں سے سلامتی، یعنی دنیا میں سلامتی، دنیا میں امن اسی کو مل سکتا ہے جو دین پہ چلے گا۔ جو دین کو چھوڑ دے گا وہ امن ڈھونڈتا رہے، امن نہیں مل سکتا اسے سلامتی نہیں مل سکتی، لاکھ کوشش کر لیں، حربے کر لیں، جب تک دین نافذ نہیں ہوتا امن نہیں آ سکتا۔ یہ اس آیت کا درس ہے کہ سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ دنیا کی سلامتی ہو گئی، اور آخرت کی سلامتی، آخرت کے عذابوں سے بھی وہی بچے گا جو دین پہ چلے گا۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور جملہ بھی بولتے تھے، جیسا کہ ہرقل کے پاس جب آپ نے خط بھیجا، جو روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا، تو اس میں اسی کی مناسبت سے، اسی کے مفہوم سے ملتا جلتا آپ نے ایک جملہ بولا، لکھا اس میں اسلم تسلم، اسلام لیا سلامت رہے گا۔ اب ایک وقت کے جو سپر پاور ہے وقت کی، اس کے پاس آپ کتنا بڑا لفظ بول رہے ہیں، مان لے بچ جائے گا، ورنہ تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسلم تسلم، اسلم اسلام لیا، مان لے، تسلم بچ جائے گا، سلامتی پا جائے گا، سلامت رہے گا، ورنہ پھر تیری تباہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سبق بھی ہے۔ کسی غیر مسلم کو آپ کو خط لکھتے ہیں، یا آپ کے سامنے کسی مجلس میں بیٹھا ہے، آپ اسے مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ اسے سلام کیسے کریں غیر مسلم کو؟ السلام علی من اتبع الہدی، اسے السلام علیکم نہ کہیں، اسے کیا کہیں؟ السلام علی من اتبع الہدی، یعنی مشروط سلام کریں اسے، مشروط سلام ہے نا یہ، کہ سلام اس پر ہے جو ہدایت کو مان لے، جو دین کو، صحیح دین کو تسلیم کر لے، سلام اس پر ہے، یہ مشروط سلام کریں کافر کو۔ اچھا، جو دین کو مان لے اس کے لیے تو ہے سلامتی، اور اس کے برعکس انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہم، تحقیق وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ بے شک عذاب ہے اس شخص پر جو جس نے جھٹلایا اور اعراض کر گیا۔ اب یہ اس کے برعکس بات ہو گئی، جس نے حق کو جھٹلا دیا، حق بات سن کے، دین کی بات سن کے منہ پھیر گیا، یعنی نہ تسلیم کیا، اس پر عذاب ہے۔ عذاب صرف آخرت کی بات نہیں ہے، یہاں دنیا میں بھی عذاب ہے، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، بد امنی ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ جو مان لے اس کے لیے سلامتی دنیا آخرت کی، جو نہ مانے اس کے لیے تکالیف ہی تکالیف، عذاب ہی عذاب ہے، دنیا میں آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔